قرآن مجید میں رب کائنات نے اپنی عبادت، بندگی اور ریاضت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے بعد جو تیسرا حکم دیا وہ والدین کی عزت کا، ان کی تعظیم کا، ان سے محبت کا۔ ان کو بند کر دیں، ان کو ختم کر کے سمپل آواز۔ اور درجنوں مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پہ خالق کائنات نے ان کے دکھوں کو جو یہ اولاد کے لیے برداشت کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو رب کائنات نے خود اپنی شان کے لائق قرآن مجید میں بیان کیا۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کا جہاں اختتام نصف ہوتا ہے، اس سے آگے 10واں رکوع شروع ہوتا ہے، تو رب کائنات نے اس امت کو بتایا کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کا یہ عہد فقط تم سے نہیں لیا، بلکہ جو پہلی امتیں گزرے تھیں ہم نے ان سے بھی وعدے لیے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو۔ ہمارے ہاں بھی چوروں کے، سیاستدانوں کے عہد ہوتے ہیں، عہد محبت، عہد جمہوریت، عہد فلاں، عہد فلاں، اس ملک کو لوٹنے کے لیے۔ آج کل بھی کسی عہد کی بات چیت چل رہی ہوگی۔ تو یہ لفظ تو انہوں نے چوری کر لیا، مگر اس کے معنی سے انہیں شناسائی نہیں ہے۔ یہ لفظ انہوں نے چوری کر لیا اور اس کو یہ نہیں پتا ان کو کہ اس کے بدلے میں ان کو قیامت میں اور قبر میں چھتر کتنے پڑنے ہیں۔ یہ رب کائنات نے لفظ بولا ہے اور بڑے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میں اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا کہ جب کسی سے عہد و پیما کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کتنے الفاظ بولے جاتے ہیں، ان میں عام کون سا ہوتا ہے، متوسط درجے کا کون سا ہوتا ہے اور سب سے خاص کون سا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق۔ یہ میثاق سب سے پختہ عہد، جیسے ہمارے ہاں کسی کے ہاں کو بات چیت کرنے کے لیے پر نوٹ لیے جاتے ہیں، چیک لیے جاتے ہیں کہ جسے بندہ بھاگ نہ سکے، اور اگر بھاگے تو پھر کم از کم جیل میں تو وقت گزارے نا۔ اور ڈاکٹر صاحب اتنے آ جاؤ، داڑھی والے تک میرے نزدیک آ جانا۔ تو میثاق یہ بڑا اہم لفظ ہے عربی کی تشریح میں۔ فرما ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اچھا، سمپل یہی الفاظ اللہ پاک نے پھر امت مسلمہ کے لیے بھی بولے، لیکن نہ یہودی اپنی بات پہ قائم رہے، نہ عیسائی اپنی بات پہ قائم رہے۔ یہودی بھی پھر گئے اور عیسائی بھی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے دونوں کی بدنیتی اور بے ایمانی کو ذکر کر کے فرمایا یہودی بھی اپنے وعدے سے پھر گئے اور عیسائی بھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر ابن اللہ، کہ معاذ اللہ ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اب مشرک ہو گئے، اللہ کی عبادت تو نہ کی نا، اس سے پھر گئے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی بھی اپنے وعدے سے پھر گئے، المسیح ابن اللہ، معاذ اللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دونوں اپنی باتوں سے پھر گئے، لیکن امت مسلمہ کے ساتھ جو میرے رب نے وعدہ لیا تھا، امت مسلمہ آج بھی اس پہ قائم ہے۔ میرے رسول کی امت آج بھی اس پہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ کیوں؟ کہ گارنٹی اس نبی نے دی ہے جس کی زبان میں رب بولتا ہے، اس محبوب نے گارنٹی دی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا اخشاکم ان تشرکوا من بعدی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کر لیا تو شرک ہو گیا، ختم دعا لیا تو شرک ہو گیا، سلام پڑھ دیا تو شرک ہو گیا، انگوٹھے چوم لیے تو شرک ہو گیا۔ شرک اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، شرک اتنا چھوٹا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک ایسے ہی چلتے چلتے ہو جاتا ہے۔ حضور گارنٹی دے رہے ہیں اس امت کی، فرما مجھ سے پہلے بڑے شرک ہوئے، فرعون آیا تو اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر کے مشرک ٹھہرا، نمرود آیا تو وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر کے مشرک ٹھہرا، اور بھی
دنیا میں عورتیں آئیں انہوں نے خدائی کے دعوے کیے, مرد آئے خدائی کے دعوے کیے, فرمایا لیکن جب سے میں آیا ہوں میں نے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا, میں نے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا, اپنے رب کا تعارف اس انداز میں کروایا, اپنے رب کی پہچان اس انداز میں کروائی کہ فرمایا اب قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوں گے, جھوٹے نبی پیدا ہوں گے, مدعیان نبوت جھوٹے کذاب اور دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے, اب قیامت تک خدائی کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, علماء حق سنت. خدائی کا دعویٰ کرنے والا پیدا کوئی نہیں ہوگا کہ میرے محبوب نے اللہ کا تعارف اس انداز میں کروایا ہے سبحان اللہ, بے شک, کہ اس کی برابری کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. شرک تو تبھی ہوگا نا جب اس کی برابری میں کوئی آئے گا. شرک کے معنی کیا ہے؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں شرک کا, آپ تشریح کر کے پوچھ لیں, شرک کے مطلب کا ہی نہیں پتا شرک کہتے کسے ہیں. کوئی اللہ کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی اس کی ہمسری کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے. حضور نے وہ معاملہ سارا اپنی ذات پہ لے لیا, اپنے رب کے ہاں کسی کو ایسا تکنے کی جرت بھی نہیں کرنے دی, اور قسم اٹھا کے کہا واللہ, مجھے اپنے رب کی قسم جس نے مجھے حق و صداقت کے ساتھ بھیجا, لا اخشاکم, یہ خشیت سے ہے ڈر, لا اخشاکم, مجھے اپنی امت سے کوئی ڈر نہیں ہے. یا رسول اللہ کس چیز کا؟ ان تشرکوا من بعدی, کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے, ایسا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا ڈر ہے, وَأَخْشَاكُمُ الدُّنْيَا. حضور نے اگلی بات بھی بتا دی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں قیامت اور اس کے بعد والی آنے والی چیزوں پر بھی لگی ہوئی ہیں. فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے زمانے تک نہیں. یہ دجال ابھی ظاہر ہوگا, بتاؤ میرے محبوب نے پہلے بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو علم تھا تو بتایا نا, علم نہ ہوتا تو کیسے بتاتے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, مسجد اقصی میں فلاں وقت میں اتریں گے, فلاں وقت میں آئیں گے, تو میرے نبی نے پہلے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولیے, عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے تو نہیں نا, ٹھیک ہے, آئیں گے, یہ میرے غیب دان نبی نے بتایا. دجال آئے گا, یہ میرے غیب دان نبی نے بتایا. امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ میرے غیب دان نبی نے بتایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو واصل جہنم کریں گے, یہ میرے محبوب نے بتایا. پھر اسلام کا پرچار ہوگا, تقریباً 29 یا 36 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حکمرانی کریں گے, اور پوری روئے زمین پہ اسلام ہوگا, یہ میرے نبی نے بتایا. اور فرما پھر قیامت قائم ہوگی, کل 120 صفیں بنے گی ساری امتوں کی میدان حشر میں, 20 سارے نبیوں کی امتوں کی ہوں گی, 80 میری امت کی ہوں گی. بتائیے یہ میرے نبی نے سب کچھ بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو پھر ابھی بھی کوئی علم میں شک ہے کہ حضور یہ جانتے اور یہ نہیں جانتے, اس کا پتہ ہے اور اس کا نہیں پتہ؟ یہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا, یہ امت کے ذہن گدلے ہو گئے. اور جس امت کا ذہن اپنے نبی کے بارے میں گدلا ہو جائے, بیٹا اگر باپ کے بارے میں شک کرنے لگ جائے, ہیں جی, کچھ پلے بچے گا؟ اگر اولاد ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگ جائے, نیگیٹو سوچ, پازیٹیو اصول نکل جائیں, نیگیٹو پہلو آ جائے ماں باپ کے بارے میں, تو بتائیے اس اولاد کو آپ اچھی اولاد کہیں گے؟ میرا ابا انجے تے, میرا ابا انجے تے, میرا چھاجے دا ابا بڑا چنگا تھا, باجے دا ابا, اور میں کہا کمڑیا ابا ہے تے صحیح نا, ابے کا تو نام ہی کافی ہوتا ہے. ابے کے بغیر جو دنیا میں آئے ذرا ان کی رسوائی کا عالم جا کے دیکھ, ابا تو ہے نا. تو فرما جو اپنے باپ کے بارے میں اولاد اچھی نہ ہو اسے لوگ حلالی نہیں کہتے, جو اپنے نبی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جبکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1450 سال پہلے منبر مسجد نبوی پر حضور نے بٹھایا اور آپ نے مسئلہ حل کر دیا. فرما فَإِنَّ وَالِدِي وَأُمِّي وَإِرْدِي, یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے. فرما فَإِنَّ وَالِدِي وَأُمِّي وَإِرْدِي, فرما قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی, میرا باپ بھی حضور کی عظمت پہ قربان, میری ماں بھی حضور کی عظمت پہ قربان, اور ساری کائنات کی عزت حسان حضور کی عظمت پہ قربان کرتا. نظریہ تے بندہ چنگا رکھے نا, عقیدہ تو آدمی اچھا رکھے نا, عقیدہ کا نام تو ایمان ہے, باقی تو عمل تو منافق بھی کیا کرتے تھے, عمل منافق نہیں کرتے تھے, مگر وہ جہنمی کے جہنمی رہے, عمل کرتے تھے اچھے. کیا گلاب دیوی ہاسپٹل کسی نے اچھا کام نہیں کیا؟ بولو, گلاب دیوی ہاسپٹل ہمارے ہے نا لاہور میں, تو اچھا کام نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دو.
یہ گنگارام ہاسپٹل، کنگ ایڈورڈ، یہ میڈیکل کالج، یہ سارے ان کے لیے بھی آپ سرٹیفکیٹ جاری، بڑے اچھے کام ہے. بھی روزانہ ہزاروں افراد کے جناب علاج ہو رہے ہیں فری، اور وہ بیڈ بھیج رہے ہیں اور پیسہ بھیج رہے ہیں. فقط عمل کی وجہ سے نجات ملتی جب تک نظریہ ٹھیک نہ ہو، جب تک نظریہ ٹھیک نہ ہو. یہ کھوپڑی جب تک، یہ ہمارے وہ رانگڑی میں مثال دیتے ہیں بھی ایک ہے سدھی کھوپڑی اور ایک مدھی کھوپڑی. کلمہ پڑھ کے بھی کئی کھوپڑی مدھی رہتی ہے. وہ عبداللہ ابن ابی کی طرح. ہم تو یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہوں گے نا نماز، اس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. ہم تو یہاں جناب اللہ اللہ کرتے ہیں، اس نے مسجد نبی میں اللہ اللہ کی، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اس مسجد میں اللہ اللہ کی. اور امام الانبیاء جس کے پیچھے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے جس نبی کے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ پڑھ کے اسی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی. مگر نظریہ ٹھیک نہیں رکھا. نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد پہ گیا، سب کچھ کیا، مگر کھوپڑی ٹھیک کی، کھوپڑی بدھی رہی. اس نے کہا نبی تو ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، نبی کو کیا پتا کسی چیز کا. تو پھر میرے رب نے قرآن میں اس کی مذمت کی. اور حضور نے جنازہ پڑھایا، میرے نبی نے اپنی قمیض دی. اب یہاں بھی کئیوں کی کھوپڑی مدھی ہو جاتی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے استاد وہی آیت پڑھا رہا ہے، حدیث وہی پڑھی جا رہی ہے، مگر ڈالنے والے نے ذہن کے اندر کسی نے اچھی بات ڈالی اور کسی نے الٹی بات ڈالی. آیت ایک ہے قرآن کی، 100 طالب علم سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایک استاد یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا عبداللہ ابن ابی کا، تو اگر نبی کو علم ہوتا بھی اللہ منع کر دے گا تو نبی کیوں جاتے؟ پٹھی سوچ ڈال دی کہ نہیں ڈال دی؟ نبی لہذا پتہ ہی نہیں ہے، نبی جانتا ہی کچھ نہیں ہے. نبی کو پتا ہوتا نبی کیوں جاتا؟ وہ جو 100 سامنے بیٹھے تھے ان کے ذہن خراب کیے کہ نہیں کیے؟ اور ساری زندگی وہ یہی زہر اگلیں گے. اس کی قبر کے اندر بھی بچھو اور سانپ ہوں گے اور ان کی آخرت بھی برباد ہوگی. بتائیے قرآن جو ہے، قرآن معاذ اللہ نبی کی توہین کا حکم دیتا ہے؟ قرآن تو سارا اللہ نے میرے نبی کی تعریف میں نازل کیا ہے، سارا میرے نبی کی نعت ہے، سارا میرے نبی کا حسن ہے، میرے نبی کا جمال ہے، میرے نبی کا کمال ہے، میرے نبی کی عزت ہے، میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا وقار ہے. اور یہاں تک فرمایا میرے رب نے، اللہ اکبر، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. انا کا انا لکنہ لیتا لا اللہ، یہ حروف ہیں اور حروف قسمیہ ہیں تاکید کے لیے. انا اور انا کثرت سے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. انا یہ الف جو آیا یہ رب کائنات نے عظمت کے لیے فرما، ہم نے، بے شک ہم نے، ارسلنا کا آپ کو بھیجا. اے عظمت والے نبی، شان والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ شاہدہ، ہم نے آپ کو اس کائنات پہ گواہ بنا کر بھیجا. ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. ونذیرا، ہم نے آپ کو بن دیکھے خدا کا ڈر دلوں میں بٹھانے والا بنا کر بھیجا. اللہ کو دیکھا کسی نے؟ بولو. تو پھر اس کو مان کیسے رہے ہو؟ اس کی ہیبت دل میں کیسے ہے؟ اس کا ایک وہ سکوپ بہت بڑا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے. ساری کائنات کا خود بذات مالک ہے، ہر شے اس کی ملکیت میں ہے، بڑا حاکم ہے، بڑا تاجور ہے، بڑا ساری کائنات سے پالنے والا اور رزق دینے والا. یہ دل میں بات کس نے ڈالی؟ میرے مصطفیٰ نے. خدا تو پہلے بھی تھا، مگر اس کے گھر میں 360 بتوں کا قبضہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو کیا معاذ اللہ اس وقت اللہ محتاج تھا؟ وہ تو اس وقت بھی حاکم تھا، وہ تو اس وقت بھی احکم الحاکمین تھا، وہ اس وقت بھی پاورفل تھا. مگر گھر اس کا قبضہ 360 بتوں کا. کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں کسی نے بارش دینے والا بت رکھا، کہیں کسی نے اولاد دینے والا بت رکھا، کہیں کسی نے آسمان کو اٹھانے والا بت رکھا، کہیں کسی نے آرزویں پوری کرنے والا بت رکھا. کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی کسی کے سامنے. مگر انتظار کیا میرے رب نے، خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود انتظار کیا. زلزلہ بھیج کر ان بتوں کو نہیں توڑا، فرشتوں کو بھیج کر تہس نسری کیا. اللہ اکبر. انتظار کیا اس صبح سہانی کا جس صبح میں محبوب نے کائنات میں چل وگر ہونا تھا. محبوب تو آئے گا،
اور تو آ کر میرے گھر کو ان بتوں سے پاک کرے گا، تو آ کر بتوں سے پاک کرے گا۔ تو بتائیے رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ اپنا تعارف بھی اللہ نے حضور کے ذریعے سے کروایا، تعارف اس کا ہے۔ یہ سورہ توحید ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، چلو آج تو پڑھ دے ہو، وہ تو پتہ نہیں نصیب میں ہے کہ نہیں ہے جی۔ ہم کہتے ہیں یہ سورہ توحید ہے، اللہ کی احدیت کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ لم یلد، اس کا کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور شریک اور ساجی۔ یہ ساری صورت کیا ہے؟ توحید، توحید کا بیان۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ توحید شروع ہونے سے پہلے یہ کل کیا ہے؟ کلمہ کل کیا ہے؟ کلمہ کل تو توحید نہیں ہے۔ توحید تو هو اللہ سے شروع ہوئی، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا آگے توحید کا ذکر۔ مگر کل کیا ہے؟ اللہ فرماتا محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے۔ میرے اللہ نے کس کو حکم دیا؟ اپنے محبوب کو حکم دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بس اللہ کو مان لو، بس اللہ کو مان لو۔ میں نے کہا اللہ بتھا بن دے گا اس کے محبوب کے بغیر کوئی آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، وہ تو اپنی توحید کسی طرح دیتا ہی نہیں۔ اس نے هو اللہ سے شروع نہیں کیا آغاز توحید کا، اس نے کل سے آغاز کیا۔ محبوب آپ فرما دیجئے۔ میرا اللہ تو بھی تو دلوں میں ڈال سکتا ہے نا، وہ کوئی بھی نبی نہ بھیجتے دلوں میں بات ڈال دیتا، وہ ایک ہے، لوگ اسے مان لیتے۔ فرمایا میں ڈال سکتا تھا، اس بات پر قادر ہوں، مگر میں نے ایک نظام بنایا ہے، میں نے ایک نظام بنایا۔ یہ حرارت چمک رہی ہے نا، یہ سورج نکلے گا تو حرارت ملے گی، اس کا نظام ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ پچھلے مہینوں میں دوسرے تیسرے مہینے میں پورا مہینہ سورج نہیں نکلا تو کیا حال ہو گیا تھا؟ جانور بھی بیمار، بندے بھی بیمار، فصل بھی خراب۔ وہ میرا ایک کزن ہے، وہ بھنڈی کاشت کرتا ہے، اس نے کہا جی اس دفعہ تو سورج نے نا رگڑا نکال دیا ہے جی، پورا مہینہ نکلا ہی نہیں اور سبزی ساری خراب ہو گئی۔ تو بتائیے کوئی نظام ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی یہ سورج چھپ جائے، بادل آ جائے، سایہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے۔ وہ ہمیں پھل چاہے تو آسمانوں سے نازل کر دے، مگر وہ باغات کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ موسم کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو ہر چیز کا نظام بنایا ہے، تو باقی دین کا کوئی نظام نہیں ہے، جنت کا کوئی نظام نہیں ہے، اپنی اس کی قربت کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ فرما کل، محبوب آپ فرما دیجئے، مولا خود بتا دے۔ فرمایا یہ میٹھی بولی کو یہ سمجھتے ہیں، یہ اسے صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ مجھے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے اپنی بات پہنچاؤں؟ مجھے تو دیکھا ہی نہیں۔ کوئی کسی کے سامنے آئے گا تو بات کرے گا نا، کسی کے سامنے کوئی تصویر ہو، کوئی لاجک ہو، کوئی جناب سسٹم ہو۔ فرمایا میں تو اس کے سامنے کبھی آیا ہی نہیں، میری تو بولی کبھی نہیں سنی، مگر اس بولی سے ان کو بڑی انسیت ہے، یہ اسے صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، اور جو منہ سے نکالتا ہے یہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ کیا کہ نہیں کیا؟ جی جب اعلان نبوت کیا میرے مصطفیٰ نے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا اور تم پر حملہ ور ہوگا تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے۔ اللہ اکبر، مانیں گے۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے جھوٹی بات تو کجا، ہم نے تو خلاف اولا بھی کبھی آپ کے منہ سے نہیں سنا ہے جی، ہم نے تو خلاف اولا بھی کبھی نہیں سنا، مانیں گے۔ اس لیے کہا عقیدہ و یقین آپ ہیں، صادق و امین آپ ہیں، عقیدہ و یقین آپ ہیں، صادق و امین آپ ہیں، محترم ہے سب نبی مگر محترم ہے سب نبی مگر محترم ترین آپ ہیں، محترم ترین آپ ہیں، عقیدہ و یقین آپ ہیں، صادق و
امین آپ ہیں، اور تاہا تیرے حسن کا بیان، تاہا تیرے حسن کا بیان، سورہ یاسین آپ ہیں، سورہ یاسین آپ ہیں، عقیدہ و یقین آپ ہیں، صادق و امین آپ ہیں۔